اٹھو بھی صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، ابو غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، جگہ ڈالی تھی تم صلی علی رسول کریم۔ اما بعد، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائروز، چراغ مصطفی سے شرائع بولہوی، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ قرآن ارض ابتدائے آفرینش ہی سے حق و باطل کی رزم گاہے خیر و شر رہی ہے، زمانہ قدیم ہی سے خیر و شر کے معرکے بپا رہے ہیں، ہمیشہ سے ہی نور و ظلمت اور کفر و ایمان باہم دست و گریباں رہے ہیں۔ خدا کی سرزمین پر ایک سے ایک خو آشام بے رحم فراعنہ و جبابرہ پروان چڑھتے رہے ہیں۔ اس سطح زیدی پر بڑے بڑے غالب و جابر حکمرانوں نے اپنے ظلم و جور اور جبر و تشدد کی خونی داستانیں لکھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، اسی دم کوئی موسیٰ بھی نمودار ہوا۔ جب بھی کسی نمرود عصر نے انا علی غیری کی صدا بلند کی، اسی لمحہ کسی غلیل بت شکن کا دست بیدار بھی ظاہر ہوا۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، حق پرستوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے۔ وہ مردانہ وار سر بطب و کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے ہیں اور پہلے باطل و طاغوتی لشکر پر پوری شدت سے حملہ کیا ہے، اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ اس مٹھی بھر جماعت نے ایک عالم کو تہو پارا کر دیا۔ بڑے بڑے غالب و جابر، سرکش و مغرور اور ظلم و جور کے نشہ میں چور شہنشاہوں کو اپنے قدموں پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ انہوں نے پرستاران باطل اور شیطانی لشکر کو سمجھا دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے اسی دریا سے اٹھتی گئے وہ موجیں تم پہ جوڑا بھی، اسی دریا سے اٹھتی گئے وہ موجیں تم پہ جوڑا بھی، نہنگوں کے نشیمن ہوتے ہیں جس سے تہو پارا۔ اور ان یاران فلسفہ اور شہیدان عشق و وفا نے مرتے دم تک اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنی جان جاں آخری کے سپرد کر دی کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ محترم حضرات، خدا کی یہ سرزمین کسی بھی دور میں ان شہیدان عشق و وفا اور وارثان قلب و جگر سے خالی نہیں رہی ہے۔ آج بھی کتنی یاران باصفا اور جرأت کاران بادئ توحید ہے جو اس رسم کون کی تجدید میں مصروف ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو اس راہ عشق و وفا میں کام آ چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کے انتظار میں بےتابی سے کروٹیں بدل رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس کی تمنا میں جی رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ حضرات، انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام اور بادئ توحید کے متوالوں میں سے پاسبان حرم، صاحب عفو و کرم، فخر ملت و دین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چنانچہ جب قبلہ اول پر عالم صلیبی 90 سال سے اپنی خوش کا داستان اور ظلم و بربریت کا اعلان کر رہا تھا اور پاسبان اسلام خواب غفلت میں مدہوش تھے، جب عالم اسلام پر کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں چھا رہی تھی اور کفر و صلیب کا طوفان و سوتے تیز قلعہ اسلام کے بڑے دیوار سے ٹکرا رہا تھا، جب حرم کی مقدس سرزمین پر دشمنوں کی نگاہیں انس و حبس اٹھی ہوئی تھی اور شیطان کے پرستاروں نے سرزمین حرم کو اپنے
नापाक कदमों से आलूदा करना चाहा था। जब बातिल परस्त हुकूमतें मुसलमानों को बिताने के लिए आज़ आरब को तहफ़ारा कर देने का तहीदा करती थी, और जब सलीबियों ने आलम इस्लाम के बेशा बेशा और चप्पा चप्पा में तकरीबदारी और जमीन दोस्ता नमई का ऐसा जाल बिछा दिया था कि जिसमें अक्सर मुस्लिम उमरा और गुजरा तक फंस कर रह गए थे। तो ऐसे नाजुक वक्त में खुदा बंदे अजीम ने अपने एक ऐसे परस्तार को करम की पासदानी और कुबले अव्वल की आजादी के लिए मुंतखब फरमाया, जिसका कल्बो जिगर इस्लाम की आज़मत से मामूर था, जिसका दिल जज्बे जिहाद से सरशार था, जिसके चेहरे पर अज़्म इस्तक़बाल की नूरानी किरणें जलवा फकत थी, जिसने अपनी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और इलाए कलिमतुल्लाह के लिए वक्फ कर दी थी और अपने तन मन धन को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए बेकरार था। चुनांचे यह अजीम मुजाहिद तेज बदन और कफन बर्दोश होकर दुश्मनों की इस्तेमाल में बेवकूफों होकर घुस जाता है और फिर मारना का बातिल शुरू हो जाता है। खुदा की रात पर यकीन कामिल रखने वाला ये इंसान जो जुल्म और जौर की शहरत को काटने और नामों के दीन अहमद के तहफ़्फ़ुज़ का तहिया कर चुका था, अपनी करीम की फौज के साथ नाकाबिले तस्लीम पहाड़ बन जाता है, जिसमें अहम कोच सलीबियों के फौज के सियाह बादल टकराए थे तो खून की बारिश से मैदान भर जाता था, तलवारें चमकती थी तो सूरज की किरणें जमीन पर मचलते हुए सांप की तरह लेट जाती थी और धारें बंद होती थी तो मैदान कायदार में अंधेरा छा जाता था। लेकिन इस्लाम का यह अजीम मुजाहिद अल्लाह का जलाल पकड़ मैदान में आया ताकि इस्तिक़बाल और असरे जुल्मों की दम के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। उसकी चमकती हुई तलवार ने आहन पेश सरों को जिस्मों को जुदा करना शुरू कर दिया। घोड़ों के तूफान से रंगीन होने लगे, उनकी ज़रबे बेपनाह से लश्कर बातिल की तरह फंस जाता था। वो फौज के एक सिरे पर हमला करते थे, दूसरे सिरे पर करते थे। गोया उनकी तलवार एक सफीना थी जो दुश्मनों के उमड़ते हुए लहू समंदर में तय करी थी और दुश्मनों के सर जो हवाई किबरों से उड़ान की तरह जाते थे, सर शमशीर सा थपेड़ा खाकर टूट जाते थे। मैं चंद अशार से अपने बात को खत्म करता हूँ कि बहुत से वक़्त अब देश में आने का वक्त आया। मुसलमानों